اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بھی بنائے گا۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے مردوں کے لیے، فرمایا وہ پہلی صف کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی ناحیۃ الصف یسوی بین صدور القوم ومناکبہم، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتے نماز کے لیے تو آپ لوگوں کے کندھوں اور ان کے سینوں کو درست فرماتے، اور لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اور میرے آقا ساتھ یہ فرماتے کہ مختلف نہ ہو، اختلاف نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مختلف کر دے گا۔ یعنی اگر تم جو ہے صف میں ترتیب کو لازم نہیں کرو گے، ادھر ادھر ٹیڑھے کھڑے ہوگے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ جو پہلی صف ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ و علی الثانی، کہ جو دوسری صف ہے پیچھے اس کا کیا حکم ہے؟ تو پھر میرے آقا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ پہلی صف پر اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ قالوا و علی الثانی، یا رسول اللہ دوسری صف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و علی الثانی، دوسری پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، تو فرمایا لو تعلمون ما فی الصف المقدم لکانت قرآتن، تو فرمایا پہلی صف میں لوگ کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کریں، کہ ایک کہے میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، دوسرا کہے میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، تو آپس میں جھگڑا ہو جائے اور لوگ قرآن اندازی کر کے کھڑے ہوں کہ جس کا قرآن نکلے وہ کہے اس کو جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑا کیا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا ذرا حال الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا قرا کرنا ہے کہ ہم نے دوسری اور تیسری صف میں کھڑے ہونا ہے، کہ پہلی صف والے جو کھڑے ہوتے ہیں ہو جائیں، ہمیں کیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تو آنا ہے بعد میں، جب آدھی نماز گزر جانی ہے، جب 2-3 جو ہے وہ رکعت گزر جائیں گی، پھر آ کے پیچھے جو ہے وہ ایک رکعت پڑھ کے امام کے ساتھ چلے جائیں گے، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں علم ہو جائے کہ کیا مقام ہے پہلی صف کا، تو فرمایا تمہیں یہ کرنا پڑے کہ تم قرآن اندازی کرو اس بات کی۔ اور پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، فرمایا کہ جو مقام اور درجے کے لحاظ سے ہے مردوں کے لیے، فرمایا وہ پہلی صف کا درجہ زیادہ ہے، اور فرمایا کہ کم ثواب کے لحاظ سے فرمایا کہ جو آخری صف ہے اس کا کم ثواب ہے، اور عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جو زیادہ ثواب ہے وہ آخری صف میں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، کہ جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جس نے صف کو قطع کیا اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا، اور من سد فرجتاً رفعہ اللہ بہا درجتاً، فرمایا کہ جس نے صف کے شغاف کو پر کیا، یعنی جہاں پہ خلا تھا، خالی جگہ تھی، اس کو پر کیا، کندھے سے کندھا ملایا، صف کو برابر کیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا، وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بھی بنائے گا۔
تو اس لیے ایک تو صف پہلی میں کھڑے ہونا یہ زیادہ فضیلت ہے، اور پہلے ظاہری سی بات ہے جب پہلی صف میں بندہ کھڑا ہونے کی نیت کرے گا تو وہ گھر سے بھی جلدی چلے گا، اور جب گھر سے جلدی چلے گا وہ مسجد میں بھی جلدی پہنچ جائے گا، تو جب جلدی پہنچے گا تو وہ مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھے گا، کیونکہ بعد والے جو ہے وہ پیچھے آئے، وہ تھوڑے وقت کے لیے آئے، اور جو پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے وہ کبھی جو ہے وہ پہلے کا آیا ہوا ہے، تو جتنی دیر زیادہ وہ مسجد میں بیٹھا ایک تو اس کو وہ ثواب ملا، اور دوسرا پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اس پر رحمتیں برسا رہے ہیں، اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے اور فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ دعائے استغفار کر رہے ہیں۔ پھر صف کے شغاف کو پر کرنا، کھالی جگہ کو پر کرنا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس کے لیے نماز کا حکم ہی نہیں ہے، اگر آپ اس کو صف میں کھڑے کر لیتے ہیں درمیان میں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے صف میں شگاف ڈالا ہے، کہ صف آپ کی ملی ہوئی نہیں ہے، صف آپ کی تب مکمل ہوگی جب ایک بالغ جو ہے اس کا کندھا دوسرے کندھے سے ملتا ہے، وہ برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ شگاف پور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے درمیان میں بچہ کھڑا کر لیا تو اس لیے وہ صف جو ہے اس کا شگاف جو ہے خالی آپ نے چھوڑ دیا، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور بچوں کا حکم ہے کہ ان کو پچھلی صف پہ کھڑا کیا جائے۔ اور پھر ہم بچے مسجد میں لانے کے قائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو نہ لائیں مسجد میں، بچے مسجد کی رونق ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں بچہ وہ آئے جو مسجد کے آداب کو بھی مد نظر رکھتا ہو، کہ جس کی تربیت ماں باپ نے کی ہو کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے۔ ابھی ادھر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ادھر سے وہ چھوٹا سا بچہ ادھر بھاگتا پھر رہا ہے، پاپا پاپا پاپا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، پوری مسجد میں اس نے جو ہے وہ دوڑ لگانی ہے۔ ابھی اس بچے کو کس بات کا علم ہے کہ نماز کیا ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے آگے سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا؟ اس لیے بچوں کو ضرور لائیں مسجد میں نہیں کہتا کہ نہ لائیں، لیکن کم از کم وہ بچے لائیں جو سمجھدار ہیں۔ 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، یا پھر آپ کا 5-6 سال کا بچہ ہے، آپ کی تربیت ایسی ہے کہ بچہ جہاں پہ آپ نے بٹھا دیا وہاں سے کھڑا نہ ہو، اگر آپ نے پچھلی صف میں کھڑا کیا ہے تو وہ پچھلی صف میں کھڑا رہے۔ ایسے بچے کو لے کر آئیں کہ جو شیطانیاں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو ایسے بچوں کو قطعاً لانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پاگل اور بچے کو مسجد میں نہ لائیں۔ اس وجہ سے منع کیا ہے، ایک تو مسجد کے آداب کا نہیں وہ مد نظر رکھتا، دوسرا اس کو جو ہے وہ پاکی پلیتی کا نہیں پتہ، اس لیے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں جو ہے نماز کے لیے جلدی بھی آنا چاہیے اور آگے صف میں بھی بیٹھنا چاہیے اور اپنے خلاؤں کو جو ہے وہ پر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔